بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 تراویح۔ آج کی تراویح میں 23ویں پارے کی تلاوت ہوئی۔ اس پارے میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، جبکہ سورہ صافات اور سورہ صاد مکمل اور سورہ زمر کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں بتایا گیا ہے کہ ایک بستی کے رہنے والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کے ایک شخص نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر بھی اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی کیسی نعمتیں ملی ہیں۔ اس خواہش سے داعی اللہ کوئی کی یہ صفت سامنے آتی ہے کہ وہ اپنی قوم کا مخلص اور خیرخواہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے دلائل دیے گئے کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ قیامت کی منظر کشی اور معاشر کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے سور پھونکے جانے کا تذکرہ کیا گیا کہ اس دن مجرموں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کر گواہی دیں گے۔ فرمایا کہ اس دن کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اہل جنت دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسیریوں میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام پہنچایا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ اس دن مجرموں کو اہل جنت سے الگ کر دیا جائے گا۔ انسانی ساخت و بناوٹ کے حوالے سے بہت اہم بات بیان کی گئی کہ جسے ہم لمبی عمر دے کر انتہائی بوڑھا کر دیتے ہیں، اسے اس کی حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اس میں جہنمیوں کا باہم لعن طعن اور جنتیوں کے خوشگوار مکالمے کا ذکر ہے۔ جنت کی خوبصورت نقشہ کشی کی گئی ہے۔ فرمایا اس ایک موت کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل کا منظر بیان کیا گیا۔ جب وہ بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس امتحان میں دونوں کامیاب ہو گئے اور فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر اور قربانی کا یہ عمل آئندہ آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا واقعہ ایک بار پھر بیان ہوا۔ فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ وہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھی، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، جس کی وجہ سے انہیں بھی نجات ملی۔ اور فرمایا اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قریش کی مذمت کی گئی۔ تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ بیان کیا گیا کہ جب 2 فریقین کے مابین مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اس بات کے ذریعے ان کی آزمائش کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء کرام کے قصے بیان فرمائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے مسجود ملائک ہونے کا واقعہ دہرایا گیا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ رب العالمین کے استفسار پر کہ اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس تکبر اور غرور نے ہی اسے راندہ درگاہ کر دیا اور شیطان بنا دیا۔ ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ تیرے مخلص بندوں کے سوا میں سب کو بہکا کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوئی۔ اس بارے میں اس کے ابتدائی 3 رکوعات میں اس پارے میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور توحید کو بیان کیا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوب پکارتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول کر پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ قرآن کریم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا، اس کے تمام مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔